بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں بیان میں ہم نے ہیومنزم کا تعارف اور اس کا تاریخی پس منظر پہ کچھ کلام کیا تھا، کچھ باتیں پیش کی تھی۔ اب اس کے بعد اس سلسلے کے دوسرے حصے اور دوسری قسط میں ہم ہیومنزم کے حوالے سے سیکولر بیانیہ جو ہے، لبرل حضرات کا بیانیہ ہے، وہ پیش کریں گے، اور ہیومنزم کے حوالے سے جو ہمارے بعض مفکرین اور جیسے کہ بعض دانشور حضرات ایک اسلام کا موقف پیش کرتے ہیں، اس کو بھی ہم پیش کریں گے، اور شریعت کا اور اسلام کا جو ہیومنزم انسانیت کے حوالے سے نقطہ نظر ہے اور جو وضاحت ہے اور جو فیصلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت پرستی جو ہے وہ در حقیقت اجتماعی زندگی سے مذہب کو بے دخل کرنے کا کلیدی سیکولر تصور ہے، بنیادی تصور ہے۔ سیکولرزم اور لبرلزم میں جو اجتماعی زندگی سے کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب کو بے دخل کیا جائے، تو اس میں انسانیت پرستی کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کو بنیادی تصور کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے مطابق انسان اصلاً عبد نہیں بلکہ آزاد ہے اور قائم بالذات ہستی ہے، جس کو ہم عربی میں الصمد بھی کہتے ہیں، جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی یہ فرد کو اصلاً عبد انسان کے بجائے ہیومن سمجھتا ہے، یعنی انسان کے بجائے، انسان کی جو حقیقت عبد ہونا ہے، بندہ ہونا ہے، اس کے بجائے یہ ہیومن سمجھتا ہے۔ اس اجماع کی تفصیل یہ ہے کہ سیکولرزم اس بات پر نہایت شدومت سے زور دیتی ہے کہ ایک عادلانہ معاشرتی تشکیل کے لیے ہمیں انسانیت کی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیانیہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے مغربی دنیا، مغربی میڈیا، اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی تحریکیں ہیں اور جو اس حوالے سے این جی اوز کام کر رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں دنیاوی گلوبلائزیشن کی سطح پر ایک عادلانہ معاشرتی تشکیل کے لیے ہمیں انسانیت کی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی خاص مذہب، رنگ یا نسل وغیرہ کی بنیاد پر۔ یہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے، اسلام ہی کو خالی حق مانیں گے، تو یہ انسانیت کی سطح پر سوچنا نہیں کہلائے گا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں معاشرے کی بنیاد پر ایسی اقدار پر استوار ہونی چاہیے جو ہم سب میں مشترک ہے، اور وہ اعلیٰ ترین اور بنیادی قدر مشترک جو تمام مذاہب کو شامل ہوگی، تمام انسان کو، وہ قدر مشترک انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ آج مغرب نے اس تصور انسانیت کو ہیومن رائٹس کا نام دے کر ایک متوازی، ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے، اور دنیا بھر کو اس خود ساختہ میزان پر پرکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کو ایک بہت ہی عادلانہ تصور اور عادلانہ جو ہے نظام باور کروایا جاتا ہے۔ سیکولر حضرات اب سیکولر حضرات کا دعویٰ ہم نے پیش کر دیا، تو ان کی طرف سے پیش کرنے والی دلیل کو بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ سیکولر حضرات اپنے دعوے کی معقولیت ثابت کرنے کے لیے سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا پہلے اور اصلاً ہم انسان ہیں یا مسلمان؟ عام طور پر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اصلاً تو ہم انسان ہیں اور مسلمان بعد میں، یعنی مسلمان ہونے کے لیے پہلے انسان ہونا ضروری ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ہماری اصل انسانیت ہے، نہ کہ مسلمان ہونا۔ یہی وہ تصور ہے جس کے ذریعے سیکولرزم مذہب کو فرد کا نجی مسئلہ بنا ڈالتی ہے، کیونکہ انسانیت کو اصل قرار دینے کے بعد زیادہ معقول بات یہی دکھائی دیتی ہے کہ اجتماعی نظام کی بنیاد ایسی شے پر قائم کی جائے جو سب کی اصل اور سب میں مشترک ہوتا ہے، تاکہ زیادہ وسیع نظر معاشرہ وجود میں آ سکے۔ نیز اگر مذہب کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کو جاری رکھا جائے گا، تو پھر ہمیں رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے معاشروں کو بھی معقول ماننا پڑے گا۔ انسان کی اصل انسانیت قرار دینے کے بعد مذہب کا نجی مسئلہ بن جانا ایک لازمی منطقی نتیجہ ہے، اور یہی نقطہ تمام سیکولر نظام ہائے زندگی ہے، چاہے لبرلزم ہو یا دیگر سوشلزم ہو، دیگر جو اس کے انڈے بچے ہیں، اس کی اصل بنیاد یہی ہے۔ حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم بعض دینی مفکرین کہلائے جانے والے حضرات کا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جب یہ سیکولر حضرات سے گفتگو فرماتے ہیں تو انسانیت کی بنیاد پر اپنے دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انہیں دوران گفتگو پہ در پہ شکست ہو جاتی ہے، اور یا وہ کمزور دلائل اور تعویلات کا سہارا لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ در حقیقت انسانیت پرستی کو رد کیے بغیر مذہب کو اجتماعی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی معقول علمی دلیل فراہم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا پہلے اور اصلاً میں انسان ہوں یا مسلمان، اس کا واضح اور قطعی جواب یہ ہے کہ میری حقیقت اور اصل مسلمان بمعنی عبد، بندے ہونے کے ہیں، مخلوق ہونے، بندے ہونے کے ہیں، عبد ہونے کے ہیں، جبکہ انسان ہونا محض ایک حادثہ اور میری مسلمانیت عبدیت کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ واضح جواب یہ ہے کہ میری حقیقت اور اصل مسلمان بمعنی عبد ہونا ہے، جبکہ انسان ہونا محض ایک حادثہ اور میری مسلمانیت عبدیت کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میری اصل عبد یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونا ہے کہ میں انسان ہونے سے پہلے ایک مخلوق ہوں جس کا کوئی خالق ہے، جبکہ میری انسانیت ایک حادثہ اور اتفاقی امر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر میں انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں جن یا فرشتہ ہوتا، دوسری صورت یہ ہے کہ میں حیوانات، جمادات یا نباتات کے اجناس سے تعلق رکھتا، مگر میں کچھ بھی ہوتا ہر حال میں مخلوق ہی ہوتا، یعنی اپنے وجود کی ہر ممکنہ صورت میں میری اصل عبد ہونا ہی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ میری عبدیت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، مثلاً اگر میں پودا ہوتا تو میری عبدیت کا اظہار پودا ہونے میں ہوتی، اگر میں فرشتہ ہوتا تو یہ ملکوتیت میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ بنتی، اور جب میں انسان ہوں تو میری انسانیت میں میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ الغرض میرا حال تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن میرے مقام بہرحال مخلوق عبد ہونا ہی رہے گا اور بہر صورت ناقابل تبدیل ہے۔ میرے وجود کی ہر حالت میرے لیے ان معنوں میں اتفاقی ہے کہ میں اپنی کسی حالت کا خود خالق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں چاہا مجھے میری مرضی کے بغیر تخلیق کر دیا، نیز وہ اس بات پر مجبور نہ تھا کہ مجھے انسان ہی بناتا، بس ثابت ہوا کہ میری اصل انسانیت نہیں بلکہ مسلمانیت بمعنی عبدیت ہے، اور انسانیت میرے اسلام کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ میری انسانیت اور کچھ بھی نہیں۔ ہم نے عبدیت کو مسلمانیت سے اس لیے تعبیر کیا کیونکہ اصل تو ہر عبد مسلمان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار۔ اگر وہ اس کا اقرار زبان اور دل سے کر لیتا ہے تو مومن اور مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر ماننے سے انکار کرتا ہے تو کافر کہلاتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کا انکار کرنے والا کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کافر کوئی نئی حقیقت تخلیق دریافت نہیں کرتا، بلکہ اصل حقیقت مسلمانیت یعنی اللہ کا بندہ ہونے سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں غیر مسلم سے مخاطب ہوتا ہوں تو انہیں اسلام کی دعوت دے سکتا ہوں، لیکن کسی ماورائے اسلام انسانی مفاد کے تناظر میں ان سے مکالمہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ ثابت ہو گیا میری حقیقت عبد ہونا ہے اور انسانیت محض میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے، تو یہ سمجھنا بالکل آسان ہوگا کہ میری انسانیت کا وہی اظہار معتبر ہوگا جس میں عبدیت جھلکتی ہوگی، نہ کہ میری خود کی مرضی اور نفس پرستی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری عبدیت کے اظہار کا واحد معتبر ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے، لہٰذا میری انسانیت معتبر تبھی ہوگی جب میری زندگی کا ہر گوشہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اپنی عبدیت کے اظہار کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور ان الدین عند اللہ اسلام، دوسری آیت بھی اسی حوالے سے موجود ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ سمجھنا بھی آسان ہوگا کہ جب ہماری انسانیت محض اظہار عبدیت یعنی اسلام کا ذریعہ ہے تو اس کا اظہار زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق نجی زندگی سے ہو، پرائیویٹ زندگی سے، اجتماعی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے ہو، انفرادی طرز زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے ہو۔ اس گفتگو سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ مذہب سکھانے سے پہلے بچوں کو انسان بننا سکھائیں، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے، یعنی پہلے یہ سکھائے کہ انسان کیا ہے پھر مذہب کی بات کرے۔ در حقیقت یہ فلسفہ انسانیت پرستی کی تصویب بھی کی ایک شکل ہے، کیونکہ ماورائے مذہب اپنے وجود کے ادراک کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے ہونے کا جواز و پہچان خود اپنے اندر رکھتا ہے، جس کا ادراک تعلیمات انبیاء کے بغیر بھی ممکن ہے۔ یعنی اصلاً ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ایک مستقل بذات حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود کو مذہب سے علی الرغم الگ کر کے بطور انسان پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے، یعنی میں اپنی انسانیت کو کیا پہچانتا ہوں، اظہار عبدیت کا ذریعہ یا اپنی اصل؟ اگر اسے اپنی اصل پہچانا تو یہی انسانیت پرستی ہے، اور اگر اظہار عبدیت کا ذریعہ پہچانا تو پھر مذہب سے ماوراء اپنی پہچان کی بات ہی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس صورت میں جو دعویٰ میں کرتا ہوں وہ یہی
تو ہے کہ انسان اپنے ہونے کا جواز اور پہچان خدا سے حاصل کرتا ہے، یعنی میں لا محالہ خدا سے الگ ایک میری حقیقت ہے، یعنی مخلوق ہونا، خالق سے الگ میری حقیقت ہے، مخلوق ہونا ہے، عبد ہونا ہے اور مسلمان ہو رہا ہے، اور اپنے وجود کے ادراک سے پہلے مجھے خدا کے ادراک حاصل کرنا ہوگا۔ چنانچہ تعلیمات انبیاء سے صرف نظر کر کے انسانی ذات کا جو بھی ادراک حاصل کیا جائے گا وہ لازماً غلط ہوگا، وہ اپنی حقیقت سے انکار ہوگا، جیسے کہ ہیومنسٹ اور ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں، یہ اپنی حقیقت کا ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ حقیقت کے ادراک کا کوئی ذریعہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی تعلیمات انبیاء انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی حقیقت مخلوق ہونا ہے، عبد ہونا ہے، اور اسلام کے اظہار کا ذریعہ انسانیت ہے۔ انسانیت حقیقت نہیں ہے، انسانیت بلکہ بطور ایک اتفاقی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ انسان ہو گیا، وہ کچھ اور جمادات، نباتات، حیوانات بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ اپنی حقیقت سے انکار کرنا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں، اور انسان بھی اس معنی میں کہ مجھے اختیار ہے، میں جو چاہے کروں، خود میں اپنے فیصلے جو ہے میں خود سے اس کا حاکم بنوں کہ کون سا میرے لیے خیر کا پیمانہ ہے، کون سا میرا شر کا پیمانہ ہے۔ تو یہ ایک ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ بعض دانشور حضرات جب کسی ہیومن رائٹس کے علمبردار سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی انسانیت ہی کو اصول بنا کر شروع ہوتے ہیں، اور انسانیت کو اسلام کا مقدمے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ غلط بات ہے، کیونکہ اس صورت میں پھر جو ہے یہ ایک متضاد بات ہو جاتی ہے، متضاد اصول ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ملحدین سے اور ہیومنسٹ حضرات سے جو ہے مکالمہ نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسانیت ہمارے اظہار عبد کی ایک صورت ہے، باقی اصل ہماری انسانیت نہیں ہے، مخلوقیت ہے، عبدیت ہے اور مسلمانیت ہے۔ یہ ایک وضاحت تھی۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے قسطوں میں ہم ہیومنزم کے حوالے سے اور باتیں عرض کریں گے کہ ہیومنزم ایک عالمگیریت ہیومنزم میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیومنزم کے اصول بھی آفاقی نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔